نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم یہاں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارے انسانوں کے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آج کے ہمارے ٹاپکس جو رہیں گے، نماز کا طریقہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اوقات نماز، فرض اور نوافل، اور ٹائم رہا تو صلاۃ الاستسقاء ہم دیکھیں گے، کیونکہ ایکچولی یہ نماز اس میں تھوڑا سا الگ طریقہ ہے۔ نماز کا طریقہ تو سیم ہے، لیکن اس میں کچھ چادر وغیرہ پلٹنے کی بات ہے، تو وہ اس لیے آج اس کو لیا گیا، ورنہ اسپیشل نفل نماز اسپیشل نہ لیا جاتا، نفل نماز کے ساتھ ہی لیا جاتا۔ بہرحال نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے، جیسے کہ ہم بار بار ذکر کر رہے تھے پہلے دن بھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ نماز میں ہم خشوع یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ اس نماز کو کیسے پڑھا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، یعنی سویٹنس آف صلاح جو آپ کہیں گے، جس کو یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا جو آپ کو مٹھاس حاصل ہو سکتی ہے نماز میں، وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بعد صحابہ نے کس طرح سے اسے فالو کیا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے کس طرح سے اس کو فالو کیا، یہ ہم کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری نمازوں میں بھی وہی خشوع، وہی خضوع پیدا ہو سکے انشاءاللہ۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز گناہوں سے نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے قرآن میں جو سورت آتی ہے سورہ ماؤن، اس میں یہ بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کی وجہ سے اجر نہیں بلکہ الٹا اس کا عذاب ملتا ہے۔ تو بھلا وہ کون سی نماز ہوگی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نماز پڑھنے والے نماز سے ثواب نہیں بلکہ کچھ اور حاصل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور نماز سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ اس کے لیے ہم کو پھر ہماری نمازوں پر خصوصاً توجہ دینی ہوگی، اور اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی لیے یہ ورکشاپ کر رہے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو 4-6 گھنٹے میں نماز کے احکامات ہم جان نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے تو سال ہر سال چاہیے۔ جیسے کہ جو لوگ صحیح بخاری کر رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ 1 سال تک ہم صرف نماز ہی کا چیپٹر پڑھتے رہے صحیح بخاری میں، طہارت و نماز کا۔ تو یہ علم تو ویسے آپ کو سکون سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی ہم اسے شارٹ میں حاصل کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا یا جو لوگ جلدی جاننا چاہ رہے ہیں وہ جلدی سے جان لیں۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر متوجہ رہتا ہے اپنے بندے کی طرف جب وہ نماز میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ نماز سے توجہ ہٹاتا ہے یا ادھر ادھر اس کا دھیان یا نظریں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اور سلف صالحین اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نوبل فیس، یعنی اپنا سبحان اللہ اپنا چہرہ بندے کی طرف کر لیتا ہے، کیونکہ وجہ کا لفظ آتا ہے۔ جیسے ہم جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں آمنے سامنے، جب آپ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں یا آپ اپنے قریبی ملنے جلنے والوں سے ملنے جاتے ہیں اور آپ کسی کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی بات توجہ سے نہیں سنتا ہے یا آپ کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تو آپ دیکھیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ بھی ہماری بات تو آپ توجہ سے سن ہی نہیں رہے، لہٰذا ہم بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ سبحان اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے جب ہم نماز میں کنسنٹریشن کرتے ہیں یا نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پھر اپنی توجہ ہماری طرف رکھ سکتا ہے جب ہم خود توجہ نہ دیں اس طرف؟ تو وہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے بہت ہی منور ہیں، جن کے چہرے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، جن کے چہروں پر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لائٹ ہے، کوئی نور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو خلوت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ یعنی کچھ نمازیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے سامنے نہ ہوں۔ فرض تو باجماعت جو لوگ مرد حضرات فرض باجماعت نماز پڑھتے ہیں یا گھر والے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو کچھ نمازیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو خلوت میں ہو، جو تنہائی میں ہو، جس میں گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی ہے، جو رات کی تنہائی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ نور عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے چمکنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صلاۃ زندگی لاتی ہے، حیات لاتی ہے، جس سے چہرے چمکنے لگتے ہیں اور دل منور ہوتے ہیں۔ سعید المسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے رات میں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر روشنی بکھیر دیتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کو روح کہا گیا ہے، جیسے روح کے بغیر جسم بے جان ہوتے ہیں، اسی طرح سے نماز کے بغیر زندگی بے جان ہے۔ الصلاۃ نور قلبی و اشراق الوجہ، کہ دلوں کا نور ہے، دلوں کو منور کرنے والی ہے نماز، اور چہرے پر لائٹ لاتی ہے، نور لاتی ہے، خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں۔ اب آئیے ہم آج جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، نماز کا طریقہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب آزادی نصیب ہوئی اور وہ مدینہ شفٹ ہو گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر مسلمانوں کو آزادی سے نماز پڑھنے کا موقع ملا، حالانکہ نماز کے احکامات شروع ہی سے نازل ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد اذان کا اذن ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی، جس کے الفاظ انہوں نے دہرائے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے اصل میں، اور پھر وہی اذان جب سے رائج ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے دن بھر میں 5 اوقات۔ تو اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات اب شروع ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اذان کے لیے بھی پہلے مختلف آرا سامنے آئی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اذان کے الفاظ سامنے آئے، اور پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث پڑھتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو ہمیں بھی نماز کیسے پڑھنی چاہیے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو ابھی ہم پہلے وہی دیکھیں گے، ایک نظر میں ہم وہ طریقہ دیکھ لیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ون بائی ون اپنے ٹاپک کی طرف جاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور نیت دل میں جو آپ کی سوچ ہے وہی نیت ہوتی ہے۔ نماز کے لیے زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ہمیں کہیں پر بھی حدیث میں نہیں ملتے ہیں، نہ یہ صحابہ کا معمول تھا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار کی تعریف کی ہے کہ سب سے بیسٹ جنریشن، سب سے بیسٹ لوگ یہ لوگ ہوں گے جن کی ہمیں پیروی بھی کرنی چاہیے، کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور یہ لوگ میرے صحابہ ہیں، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین۔ تو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں جن کی موت ہوئی وہ صحابی کہلاتے ہیں، جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا اور حالت ایمان میں جن کی موت ہوئی وہ تابعین کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے حالت ایمان میں تابعین کو دیکھا اور حالت ایمان میں جن کی موت ہوئی وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 جنریشن بیسٹ جنریشن کہلاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک تو کہیں پر کسی نے بھی نماز کو زبان سے نیت کر کے ادا نہیں کیا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو مختصر طریقہ ہم پہلے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. نماز کی وہ کیفیت اور طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. اور یہ لفظ بھی آپ یاد رکھ لیں، تواتر یا متواتر کہتے ہیں وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے اسے کرتے دیکھا ہو یا پڑھتے دیکھا ہو، اور ہر دور میں جس کے ہزاروں لوگ دیکھنے والے رہے ہوں یا سننے والے رہے ہوں، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، وہ تواتر کہلاتا ہے. جیسے کہ قرآن ہزاروں صحابہ نے رسول اللہ سے سنا، ہزاروں نے اس کو محفوظ کیا، ہزاروں تابعین نے اس کو سنا، ہزاروں تابعین نے اس کو محفوظ کیا، اسی طرح سے تبع تابعین نے سنا اور انہوں نے محفوظ کیا. تو قرآن تواتر سے ثابت ہے، پڑھنا بھی اور اس کا لکھا ہوا بھی. اسی طرح سے نماز کا طریقہ تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے کیسے نماز پڑھی. پھر روزانہ صحابہ آپ کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے صحابہ بھی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے. تو نماز کا جو طریقہ ہے وہ تواتر سے ثابت ہے. جیسے کہ آج کل کے دور میں منکرین حدیث ایک طبقہ ہے اصل میں، یہ جو کہ بہت لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے. ایکچولی یہ منکرین حدیث ہیں اور یہ عقل پرست لوگ ہیں، اصل میں عقل کو یہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور گمراہ کریں کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جس حالت میں آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں یا آپ امیجن کر رہے ہوں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور جھوٹ ہے اصل میں، کہ اتنے لوگوں کی بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو نماز کا طریقہ تواتر سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اپنے سطر کو ڈھانپے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کرے نماز کے لیے اپنے دل میں، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائے. اس میں ہاتھ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاتھ کندھے تک بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، کان کی لو تک بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، ہاتھ ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر کہے، یعنی جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، یعنی آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے. اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھیں، پہلے ثنا پڑھے، یعنی جو ہم تعریف کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ کے سبحانک اللہم و بحمدک، اور یا پھر اللہم باعث بینی. پھر اعوذ باللہ پڑھے، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد کوئی ایک اور سورت پڑھ لے. پھر رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہے، یعنی رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا. تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، سنت ہے، اور رکوع سے کھڑے ہوتے سے ہی رفع الیدین کرنا سنت سے ثابت ہے. لیکن اس کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورہ پڑھے گا، رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے. پھر دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں. رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، آپ کی پیٹھ اتنی سٹریٹ ہو کہ آپ کے سر کے برابر ہو. کیونکہ کچھ لوگ جب رکوع کرتے ہیں تو یا تو بالکل ہی بہت جھک جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں اور پیٹھ نہیں جھکتی. کچھ لوگ جو ہے صرف ہلکا سا سر کو خم کرتے ہیں، پیٹھ جھکتی نہیں ہے. تو یہ چیزیں دونوں بھی غلط ہیں. تو رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو نہ زیادہ اوپر ہو. رکوع کی تسبیحات پڑھی جائے گی، یعنی جو سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے، یعنی ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے.